انسان جب دنیا میں وقت گزارتا ہے تو وہ کسی قبیلے کا بھی حصہ ہوتا ہے، کسی برادری کا حصہ ہوتا ہے، کسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے اور مختلف لوگوں سے ملتا ہے، سنتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو بعض اوقات کسی جماعت کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ تنظیموں، جماعتوں، قبیلوں، برادریوں اور علاقوں کے ساتھ وابستہ ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن گروہی تعصبات کا شکار ہو جانا یہ بہت بری بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عصبیت سے بچو، گروہ پرست نہ بنو، حق پرست بنو۔ آپ کسی تنظیم سے ضرور وابستہ ہوں، لیکن اس تنظیم میں اگر کوئی خامی ہو تو خامی میں اس کا ساتھ نہ دیں، اور کسی اور جماعت میں کوئی خوبی ہو تو اس کو بھی آنکھ کھول کے ضرور دیکھیں۔ آپ اپنی برادری سے پیار کریں، قبیلے سے پیار کریں، کوئی برا نہیں کہتا آپ کو، لیکن آپ کسی اور برادری کو برا کہیں، کسی اور برادری کے بارے میں آپ کے نظریات غلط ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ اپنے وطن سے پیار کریں، کون منع کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے مکانات نظر آتے تو حضور گھوڑا تیز کر لیتے۔ آپ ضرور پیار کریں۔ حضور نے مکہ کے فضائل بیان کیے، مدینہ کے فضائل بیان کیے، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اس گروہی تعصب میں نہ پڑیں کہ میرا شہر ہی اچھا ہے، میرا ملک ہی اچھا ہے۔ ایک تو ہیں حرمت والے شہر، ان کی تو بات ہی الگ ہے، باقی آپ تعصبات کا شکار نہ، حق پرست بنیں، گروہ پرست نہ بنیں۔ ہمیں بانٹا گیا ہے، ہم تقسیم لوگ ہیں۔ ہمیں ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ بندہ برا ہے پر ہماری برادری کا تو ہے نا، فلانا برا ہے پر ہماری جماعت کا تو ہے نا، فلانا برا ہے پر وہ ہمارے صوبے کا تو ہے نا، ہماری بولی تو بولتا ہے نا۔ صوبائی، علاقائی، زبان کی تقسیم، پھر مقامی اور مہاجر کی تقسیم، پھر تقسیم در تقسیم، اور یہ کام بہت سارے لوگوں نے سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض مذہبی لوگ بھی وہ بھی گروہ بندی کا سبق پڑھاتے ہیں۔ اہل حق میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف میں۔ یہ کام نہ کریں۔ اسلام اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذہن پر برادری کی، قبیلے کی، رنگ کی، نسل کی چھاپ نہیں ہوتی، اس کے ذہن پر یہ چھاپ ہوتی ہے کہ میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں۔ اپنی سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی، سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں، دل و نگاہ اگر دل و نگاہ، دل اور آنکھ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل سے پوچھ وہ مومن ہے کہ نہیں، تیری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، تیرا وجود تو جھکتا ہے، دل سے پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ یہ تعصبات ان کو پھیلایا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ ہم گروہ پرست ہوتے جا رہے ہیں معاذ اللہ حق پرست ہونے کی بجائے۔ ہمیں گروہ میں نہیں بٹنا، ہمیں حق دیکھنا ہے کدھر ہے، حق کا سفر کرنا ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، سمجھانے کا فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں وہاں نہ لے آئے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ دشمنی اختلاف اپنی جگہ پہ اور انصاف اپنی جگہ پہ۔ سامنے دشمن بھی ہو تو کرنا تم نے انصاف ہی ہے، جب ترازو پکڑنا ہے تو تولنا تم نے۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔
نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو عبادت ہے، لیکن پرہیزگاری کیا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف والے ہو جاؤ، ترازو صحیح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہ بھی ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم فیصلے اپنی جماعت دیکھ کے، گروپ دیکھ کے کرتے ہو۔ ہمیں نہ پوری طرح قائل کیا گیا، نہیں ہم نے دیکھنا ہوتا کہ سچ کدھر ہے، نہیں ہم نے غور کرنا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، بس یہ کہ بات میری برادری کی ہے، بات میرے قبیلے کی ہے۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جی لڑائی ہوگی، نکلو جی نکلو، نکل گئے، ڈنڈے اٹھا لیے، پکڑ لا اسلحہ، پہنچ گئے، لڑنا شروع کر دیا، جا کے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے۔ وہ جی ہم نے نا غلطی کسی کی بھی ہو، ہم نے تو سپورٹ کرنی ہے، وہ ہمارا لڑکا لڑ پڑا ہے۔ بھئی آپ پہلے پوچھیں، آپ پہلے اس پر غور کریں حق کدھر ہے، اس عصبیت سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کسی گروہ کے نام پہ بلایا اس نے جاہلیت کے لیے بلایا ہے، وہ جاہلانہ لڑائی لڑ رہا ہے جو عصبیت پہ، گروپ پہ، برادری کے نام پر آگے نکلا ہوا۔ اب تو پیران عظام، مذہبی جماعتیں وہ کہتی ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں، نہ کریں یار، آپ امت میں نئی امت تو نہ قائم کریں، ان کو رسول اللہ کا غلام بنائیں، ان کو آپ مختلف جگہوں پہ نہ تقسیم کریں، آپ اہل حق صحیح العقیدہ لوگ، خدا را اپنے ذہن کو بڑا کریں، وسعت سوچوں میں لائیں، گروہ بندی کی سوچ پیدا کرنا، سطحی سوچ پیدا کرنا۔ میں سوچوں کے لحاظ سے انقلابی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو بعض مثالیں بھی پنجاب کی مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ میرے سامنے کہہ دیا کہ برادری تو سپاں نوں بھی پیاری ہوندی۔ میں کہتا مطلب ہے سپاں والا کام میں کیا مطلب سطحی سوچ آپ نے پیدا کی ہوئی، ابھی بھی یہ رٹا ہے۔ یہ جو گروہی تعصبات ہیں نا، یہ تو بندے کو حق سے دور لے جاتے ہیں۔ گروہی تعصب، گروہ کا تعصب، یہ تو حق سے دور لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، تعصبات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں، خیر اور جگہ پہ بھی ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اہل بندہ نظر آیا تو انہوں نے عہدہ ہی چھوڑ دیا۔ ہم اپنی ذات کے چنگل میں اتنا پھنس کے رہ گئے، مجھے پوچھا جائے، مجھے گنا جائے، میری بات کی جائے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ جب تک نظریات کی جنگ نہیں لڑتے، یہاں سے اوپر اٹھ کر بات نہیں کرتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سوچ ہی چھوٹی ہو گئی۔ گروہی تعصبات سے نکل کر جب آپ کو حق آ جائے پھر اس کو قبول کریں، پھر نہ آپ کا منصب آپ کو روکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا تھا، عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا، امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یہاں تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے
تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر. عمر کو پتہ ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چلایا کرتا تھا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا. ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے. اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی. کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے. سریلی اتنی تھی، اس میں لطف اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا. تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت سن. صبح ملاقات ہوگی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر آیا تھا، تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی. لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز نے. پھر اٹھے، تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے. سویرے پھر ملاقات ہو گئی. آج کے بعد نہیں آنا، تو بھی نہ آنا، تو بھی نہ آنا. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کھری بات کر. سنا تو نے بھی، سنا میں نے بھی، ساری رات سنا. بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا. قبیلہ دوسرا ہے. خدا را ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے. کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں
شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے۔ یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں گے۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا۔ وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے۔ میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوچیں تو یہودیوں کی ہیں کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو۔ یہ تو سوچ ہماری نہیں، ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ ہم نے کس دبدبے سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی کہ تو فلانے چودھری کا بیٹا اور فلانے کمی کے بیٹے سے تو کھیل رہا ہے؟ یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی؟ کون تھا جو یہ سوچیں لایا؟ کہاں سے یہ پنپی، کہاں آ کے پروان چڑھی؟ اس بنیاد پر لوگوں نے الیکشن لڑے کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ فلانا ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا، اور لوگ اتنے مائل ہوئے کہ ان بنیادوں پر ووٹ دینے لگے، ان نعروں کے قائل ہو گئے، ان سطحی بنیادوں پر آ کے انہوں نے کام کیا۔ دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ ہر قوم کے رسم و رواج سے اختلاف نہیں، لیکن وہ قوم تعصب کا شکار ہو اور اپنے علاوہ کسی کو جانے ہی نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے کا دفاع کرو، پر ناجائز بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو، غلط بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو۔ غلط بات ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری اماں ہی ٹھیک کرتی ہو، کوئی بات ہماری بھابھی بھی ٹھیک کرتی ہے۔ ادب سے کہیں، پیار سے کہیں، سوکیانہ جملہ نہ بولیں، پر کبھی اماں سے بھی کہیں، ابا جی سے بھی کہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آپ کیوں تعصب کا شکار ہیں؟ ادب سے کہیں کہ یہاں اس کی بات ٹھیک ہے، تیری ٹھیک نہیں۔ خامد بھی کسی وقت اپنی بیوی کو کہے کہ تو ساس بن گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بات درست ہے وہ درست ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں۔ حق کی فتح انسانیت کی فتح ہوتی ہے، سچ کی فتح ملتوں کی فتح ہوتی ہے، ملتوں کی۔ سچ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی چھتری میں لوگ سکون پاتے ہیں۔ جب حق غالب آتا ہے، انصاف عام ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو سکون ملتا ہے، اس کے سائے میں سب لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں۔ ہماری وہ ذاتیات اور گروہ بندی کا جو مزاج ہے وہ ملی سطح کا نقصان کرتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہم اپنی ذات کا معاملہ دیکھتے ہیں، ذات کا۔ کوئی استاد کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی مشکل سے یہ بلڈنگ بنائی گئی، کہاں سے وہ پیسے آتے ہیں جن کے ساتھ یہ سارے اخراجات چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے گروہ بندی کی جاتی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے۔ اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ایک استاد گیا تو بچے بھی لے گیا ساتھ ہی، کیونکہ اس کے ساتھ سیٹ تھے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے۔ میں تو ایک سبق پڑھاتا ہوں تو ان کے تو باقی 6 استاد وہیں پہ ہیں۔ یہی حال ہم اداروں میں کرتے ہیں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے حساب سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے چکر میں ملی اور قومی سطح کے جرم کرتے ہیں، قومی سطح کے۔ اس کا نقصان نہ مدرسے کا ہوا، نہ اس استاد کا ہوا، ان بچوں کا نقصان، اس اسکول کالج ادارے مدرسے میں پڑھنے والوں کا نقصان، کیونکہ ہم گروہ بندیوں کے قائل ہیں، تنظیموں جماعتوں کے قائل ہیں، ہم ملی سوچوں کے قائل نہیں۔ کوئی اگر کہیں بھی خیر کی بات کر رہا ہے تو آپ کو اگر اللہ نے سچ کی توفیق دی ہے تو آپ سب کو سرائیں گے، خیر کا ذکر کریں گے، خیر کا۔ اگر اپنے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اس کا بھی اظہار کریں گے۔ میرے عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نہ مانا، ایسا نہیں تھا کہ ان پر حق واضح نہیں تھا، انہیں پتہ تھا سچ کیا ہے، لیکن وہ گروہ پرست تھے، حق پرست نہیں تھے۔ جو حق پرست تھے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح فارس سے بھی چل کے آ گئے، وہ حضرت صہیب کی طرح روم سے بھی آ گئے، وہ دور دراز سے بھی آگے۔ حق پرست تھے نا، حق ڈھونڈتے، کئیوں کے گھر تک حق گیا، گھر تک ان کو اپنی دہلیز پر سچ ملا، لیکن حق پرست نہیں تھے، گروہ پرست تھے، وہ قبول نہیں کر سکے۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا نیک ہونے کو دل کرتا ہے، بڑے بڑے مالداروں کا کسی درویش کا مرید ہونے کو دل کرتا ہے، سیکھنے، لیکن وہ انا جان ہی نہیں چھوڑتی۔
نہ چودھری صاحب کا کوئی پیر ہوتا ہے، نہ پڑھے لکھے آدمی کا، نہ مالدار، ان کا کیسے پیر ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کس طرح اپنے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صف میں؟ ان کے لیے اس لیے رہ جاتے ہیں، خیر نہیں پا پاتے۔ آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں، پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شے اور ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کا تو خالی ہونا شرط تھا۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے، کیسے کوئی شے آتی؟ کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے، تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے، پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو۔ لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح کا، انداز ہی اور طرح کا۔ آمدام برسر مطلب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا، بھیج کے صحابہ کی جماعت۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی، اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا، اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے۔ صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا، بنو ربیہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی۔ انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا۔ او خدا کے بندو، اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے، اور اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب، اور کذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا۔ اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ اور تم سبھی کچھ ہو، پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر۔ اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں۔ کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ او مسلمان تو دیکھ، تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ تو کہتا میں جاٹ ہوں، میں باٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں فلاں، اور تو رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول بولنا قوم رسول ہاشمی، یہ قوم رسول ہاشمی کی قوم بنو، رسول اللہ کی قوم بنو۔ ہمیں نہیں بننا فلانی برادری، فلانا قبیلہ، فلانا منصب، نہ قوم رسول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی کی قوم بنے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ والے۔ یہ کون ہے؟ رسول خدا والے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک والے، یہ حضور والے ہیں۔ ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکے میں، ایک کی تقسیم تھی، مدینے میں ایک کی تقسیم تھی، عرب میں ایک کی تقسیم۔ وہ بلال ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول والا ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا، یہ کون ہے؟ یہ رسول والے۔ وہ جعفر طیار ہیں، یہ کون ہے؟ رسول والے۔ صدیق اکبر رسول والے، عثمان غنی رسول والے، فاروق اعظم رسول والے، طلحہ زبیر رسول والے۔ مجھے بتاؤ نا، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تقسیم کیا تھی؟ قبیلوں کی تقسیم تھی، برادریوں کی تقسیم تھی، ملکوں کی لڑائی تھی، ایک کی لڑائی تھی۔ ادھر ہیں کفر والے، ادھر ہے رسول والے۔ تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو، آج یہ پہچان بنا لو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ میں نے یہاں نہ ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت۔ حضور کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے، تو یہ داغ لگا لیا، وہاں جاؤں گا تو یہ چراغ بن جائے گا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔
اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں میں نے نا اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا لی، اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا کے لے گیا۔ میں مرا نا جب پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فرشتے آ کے ڈھونڈنے لگے کیا عمل لے کے آیا، کیا عمل ہے، انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کی، رجسٹر کھولے، میرا کفن کھولا، ٹٹولا، کہتے پس مردن یعنی بعد مرنے کے پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، صرف حضور کا خیال نکلا۔ اور میرے بزرگ فرماتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ حضور والے بن کے جیو گے نا تو پھر حضور والے بن کے مرو گے، اور جب حضور والے بن کے مرو گے تو حضور والے بن کے اٹھو گے، اور جو حضور والے بن کے اٹھیں گے نا، حضور والے بن کے اٹھیں گے، ان کا مقام یہ ہوگا کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے۔ ہمیں کوئی کسی کا ڈر ہے؟ ہم تو وجد کر کے گزریں گے، کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ہم رسول والے بن کے جیے تھے، رسول والے بن کے مرے، رسول والے بن کے اٹھے، وہ دیکھو ہمارے رسول سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اے اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ تعصبات کے سارے زنگ کھرچ دے اور ہمیں رسول کریم کا غلام بنا دے۔